اہل بیت کا نام اس لیے نہ لیں کہ شیعہ حضرات کو موقف کو فائدہ پہنچے گا یا لوگ تمہیں شیعہ کہیں گے، تو آپ اپنے ایمان کا بیڑا غرق کر رہے ہیں۔ محبت اہل بیت اور مودت اہل بیت اور محبت حسنین اور مودت اور محبت سیدہ فاطمہ الزہرا اور مودت و محبت علی المرتضیٰ، یہ نہ شیعوں کی چیز ہے، نہ سنیوں کی چیز ہے، نہ اہل حدیثوں کی ہے، نہ دیوبندیوں کی ہے، نہ بریلویوں کی۔ خدا کے بندو، یہ مسلمانوں کی ہے، سب اسلام کی امت مسلمہ کی میراث ہے، یہ ایمان ہے، اس کو قرآن نے فرض کیا ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ اتنی شدید محبت اہل بیت کی کرتے اور ائمہ اطہار اہل بیت کی اتنی تکریم کرتے کہ لوگوں نے ان پر شیعہ ہونے کا طعنہ کیا۔ وہ شیعہ ہو گئے تو پھر سنی کون بچا؟ امام شافعی کو بھی شیعہ کہتے تھے، رافضی کہتے تھے، تو آپ نے جواب میں فرمایا اگر محبت اہل بیت کا نام شیعہ ہونا ہے تو مجھے قبول ہے کہ محبت اہل بیت یہ کسی مکتب فکر کی میراث نہیں ہے، اس کو خدا کے لیے سنی شیعہ کی جنگ اور صف بندی کی وجہ سے اس ایمان کے اثاثے کو اپنے ہاتھ سے نہ جانے دو۔ کی ہے نہ بریلویوں کی، خدا کے بندو، یہ مسلمانوں کی ہے، سب اسلام کی امت مسلمہ کی میراث ہے، یہ ایمان ہے، اس کو قرآن نے فرض کیا ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ اتنی شدید محبت اہل بیت کی کرتے اور ائمہ اطہار اہل بیت کی اتنی تکریم کرتے کہ لوگوں نے ان پر شیعہ ہونے کا طعنہ کیا۔ وہ شیعہ ہو گئے تو پھر سنی کون بچا؟ امام شافعی کو بھی شیعہ کہتے تھے، رافضی کہتے تھے، تو آپ نے جواب میں فرمایا اگر محبت اہل بیت کا نام شیعہ ہونا ہے تو مجھے قبول ہے کہ محبت اہل بیت یہ کسی مکتب فکر کی میراث نہیں ہے، اس کو خدا کے لیے سنی شیعہ کی جنگ اور صف بندی کی وجہ سے اس ایمان کے اثاثے کو اپنے ہاتھ سے نہ جانے دو۔ کی ہے نہ بریلویوں کی، خدا کے بندو، یہ مسلمانوں کی ہے، سب اسلام کی امت مسلمہ کی میراث ہے، یہ ایمان ہے، اس کو قرآن نے فرض کیا ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ اتنی شدید محبت اہل بیت کی کرتے اور ائمہ اطہار اہل بیت کی اتنی تکریم کرتے کہ لوگوں نے ان پر شیعہ ہونے کا طعنہ کیا۔ وہ شیعہ ہو گئے تو پھر سنی کون بچا؟ امام شافعی کو بھی شیعہ کہتے تھے، رافضی کہتے تھے، تو آپ نے جواب میں فرمایا اگر محبت اہل بیت کا نام شیعہ ہونا ہے تو مجھے قبول ہے کہ محبت اہل بیت یہ کسی مکتب فکر کی میراث نہیں ہے، اس کو خدا کے لیے سنی شیعہ کی جنگ اور صف بندی کی وجہ سے اس ایمان کے اثاثے کو اپنے ہاتھ سے نہ جانے دو۔ کی ہے نہ بریلویوں کی، خدا کے بندو، یہ مسلمانوں کی ہے، سب اسلام کی امت مسلمہ کی میراث ہے، یہ ایمان ہے، اس کو قرآن نے فرض کیا ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ اتنی شدید محبت اہل بیت کی کرتے اور ائمہ اطہار اہل بیت کی اتنی تکریم کرتے کہ لوگوں نے ان پر شیعہ ہونے کا طعنہ کیا۔ وہ شیعہ ہو گئے تو پھر سنی کون بچا؟ امام شافعی کو بھی شیعہ کہتے تھے، رافضی کہتے تھے، تو آپ نے جواب میں فرمایا اگر محبت اہل بیت کا نام شیعہ ہونا ہے تو مجھے قبول ہے کہ محبت اہل بیت یہ کسی مکتب فکر کی میراث نہیں ہے، اس کو خدا کے لیے سنی شیعہ کی جنگ اور صف بندی کی وجہ سے اس ایمان کے اثاثے کو اپنے ہاتھ سے نہ جانے دو۔ کی ہے نہ بریلویوں کی، خدا کے بندو، یہ مسلمانوں کی ہے، سب اسلام کی امت مسلمہ کی میراث ہے، یہ ایمان ہے، اس کو قرآن نے فرض کیا ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ اتنی شدید محبت اہل بیت کی کرتے اور ائمہ اطہار اہل بیت کی اتنی تکریم کرتے کہ لوگوں نے ان پر شیعہ ہونے کا طعنہ کیا۔ وہ شیعہ ہو گئے تو پھر سنی کون بچا؟ امام شافعی کو بھی شیعہ کہتے تھے، رافضی کہتے تھے، تو آپ نے جواب میں فرمایا اگر محبت اہل بیت کا نام شیعہ ہونا ہے تو مجھے قبول ہے کہ محبت اہل بیت یہ کسی مکتب فکر کی میراث نہیں ہے، اس کو خدا کے لیے سنی شیعہ کی جنگ اور صف بندی کی وجہ سے اس ایمان کے اثاثے کو اپنے ہاتھ سے نہ جانے دو۔ کی ہے نہ بریلویوں کی، خدا کے بندو، یہ مسلمانوں کی ہے، سب اسلام کی امت مسلمہ کی میراث ہے، یہ ایمان ہے، اس کو قرآن نے فرض کیا ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ اتنی شدید محبت اہل بیت کی کرتے اور ائمہ اطہار اہل بیت کی اتنی تکریم کرتے کہ لوگوں نے ان پر شیعہ ہونے کا طعنہ کیا۔ وہ شیعہ ہو گئے تو پھر سنی کون بچا؟ امام شافعی کو بھی شیعہ کہتے تھے، رافضی کہتے تھے، تو آپ نے جواب میں فرمایا اگر محبت اہل بیت کا نام شیعہ ہونا ہے تو مجھے قبول ہے کہ محبت اہل بیت یہ کسی مکتب فکر کی میراث نہیں ہے، اس کو خدا کے لیے سنی شیعہ کی جنگ اور صف بندی کی وجہ سے اس ایمان کے اثاثے کو اپنے ہاتھ سے نہ جانے دو۔